اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، شب ہجرت اسلام کی وہ تاریخی رات ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا دیباچہ ہے۔ اس مبارک رات میں حضرت علی علیہ السلام نے جانثاری کی وہ مثال پیش کی کہ جس کی نظیر رہتی دنیا تک کوئی فرد پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام پر قریش نے ہر طرح کے مظالم ڈھائے تو آپ نے سب کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند مظلوموں کے علاوہ قریب تمام لوگ ہجرت کر گئے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے پنجہ سے نکل گئے اور مدینہ میں مضبوط اڈا بنا رہے ہیں۔ اس بات سے انہوں نے خطرہ محسوس کیا۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہونے لگا کہ مسلمان منظم ہو کر اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا انتقام لیں گے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے قریش کے سرداروں نے میٹنگ کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ جانے سے قبل نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ پروگرام بنا اور طے کیا گیا کہ آج رات کسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے ہر قبیلہ کا ایک شخص اکٹھا ہو جائے اور یہ پورا مجمع مسلح ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کرے اور صبح ہوتے ہی سب ایک ساتھ ان پر تلواریں برسا کر ختم کر دیں۔ دوستو، وحی الہی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے منصوبے سے مطلع فرمایا اور ہجرت کا حکم دیا۔ آپ نے اس خیال سے مشرکین کو شبہ نہ ہو حضرت علی علیہ السلام کو اپنی بستر پر لیٹنے کا حکم دیا۔ دوستو، یہ بڑا نازک موقع تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو کفار کے خطرناک منصوبے سے مطلع فرمایا جا چکا تھا۔ انہیں پوری اطلاع تھی کہ آج رات کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے سورماؤں کے گھیرے میں ہے۔ مسلح محاصرہ ہے، مکان کی چاروں طرف تلواریں کھینچی ہیں۔ منصوبہ یہ ہے کہ صبح ہوتے ہی محاصرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر اطہر پر ایک ساتھ تلواریں برسائیں گے۔ ہاں، اسی بستر پر علی علیہ السلام کو لیٹنے کا حکم ہے۔ دوستو، حضرت علی علیہ السلام اس وقت 23 سال کے نوجوان ہیں، جینے کے دن ہیں۔ آج بستر نبوی پر لیٹنا اپنی جان کی قربانی ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام اپنے محبوب آقا پر قربان ہونے کے لیے خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس کی مثال کسی مذہب کی تاریخ میں نہیں ملتی اور عالم ملکوت اس جانثاری پر محو حیرت ہے۔ تفسیر کبیر محدث وقت عارف باللہ صاحب کرامات و مقامات حضرت مولانا عبدالحق مہاجر مکہ اقلیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 118 میں مفسر طالبی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی اس جانثاری کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تم دونوں میں مواخذات قائم کر دی ہے، ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے، تم دونوں میں کوئی ہے اپنی زندگی اپنے بھائی کو نظر کر دے۔ دونوں جلیل القدر فرشتوں نے اپنی اپنی زندگی عزیز سمجھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مواخات قائم کی ہے۔ دیکھو، آج ان کے بستر پر علی لیٹے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تم دونوں علی کی طرح اپنے بھائی کی جانثار نہیں ہوئے۔ اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور ان کی حفاظت کرو، دشمن کچھ کر نہ پائے۔ یہ حکم پاتے ہی دونوں فرشتے اترے۔ رات بھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے سرہانے اور حضرت میکائیل علیہ السلام پائنتی اور حضرت جبریل کی زبان مبارک پر مبارکباد تھی کہ اے ابن ابی طالب، آفرین آفرین، اللہ تمہاری ذات پر فخر کرتا ہے۔ باحوالہ کتاب مناقب اہل بیت، تالیف مولانا عزیز الحق کوثر ندوی، صفحہ نمبر 133۔ اس رات علی علیہ السلام اس طرح بستر پر سوئے کہ تمام کفار کو ایسا لگا کہ بستر پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھا علی علیہ السلام کا زندہ معجزہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب
اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔